یہ ہمارے ساتھیوں کے ٹولس ہے، یہ اپنی سستی دور کرنے کے لیے، ساتھیوں کی سستی دور کرنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے، اپنے نفس کی سستی دور کرنے کے لیے کیا ہونا بولا تھا ہمیں؟ دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہونا، حدیثیں آئے تھے. تو اس میں سے ایک ٹاپک کیا ہے؟ دنیا. انسان کو اللہ سے کاٹنے والی چیز، آخرت کی فکر سے دور کرنے والی چیز دنیا ہے. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ایک دو حدیثیں، ایک دو اچھے جملے ہم کو ایسے یاد رہنا چاہیے جو ہم اپنے آپ سے بھی بول سکیں، گھر میں بھی بول سکیں، ساتھیوں کو بھی بول سکیں. تو اس سلسلے میں یہ ایک آیت اوپر دے رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ بولو کھٹا کے سٹ بولو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. بولو تو کون سا وعدہ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تم کو ہرگز دھوکہ نہ دے، اور ہرگز دھوکہ نہ دے تم کو بڑا دھوکے باز شیطان. یہ ہے نا. تو اللہ کا وعدہ تو کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آپ بولو کیا سمجھ میں آیا؟ آخرت. کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یہ تو میرے بندو، یہ ایک عارضی 4 دن کا انتظام ہے، میرے پاس آؤ، خوب مزے میں رکھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے پاس آؤ، خوب دوں گا تم کو. تو میں جو وعدہ کیا ہوں ایک بہترین زندگی کا، وہ بہت سچا وعدہ ہے. اب جو ہے یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ دے. اب دنیا کیا دھوکے دیتی؟ یہی دنیا اچھی ہے بول کے دھوتی. آخرت کی زندگی کون دیکھا؟ یہاں کی زندگی ہی وہی اصلی ہے، اسی کو حاصل کرو. یہ دنیا ہم کو سکھاتی ہے، بلڈنگیں، یہ کاریں، یہ بیویاں وہی سکھاتے، رشتہ دار وہی سکھاتے کہ یہیں کماؤ بھائی. تو وہ بول رہے دیکھو یہ دنیا تم کو دھوکہ نہ دے. دنیا یہ بولے گی کہ اللہ کا وعدہ بھولو، یہیں عیش کرو. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ باز ہے، اس کو دھوکہ دینے بہت آتا ہے. غرور جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا. تو ایک دھوکہ باز ہے شیطان، وہ آ کے خیالات ڈال کے تم کو کنفیوز کرے گا، کہیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا. کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے اللہ تعالیٰ. تو اس کو ہم یاد رکھنا، یہ لہجے کو یاد رکھنا. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہو. اس کا حوالہ البتہ عربی عبارت چونکہ تھی میرے پاس، قرآن کی آیت یاد تھی تو میں حوالہ نہیں لکھ دیا، مگر آپ لوگوں کو حوالہ بھی مفید رہتا. اصل عربی عبارت یاد رہنا. اب یہاں جگہ آپ کو کم لگے رہی اور یاد رکھنے میں مشکل ہوتا، اس واسطے میں چھوڑ دیا. قرآن کی آیتیں حدیثیں عربی میں یاد رہے تو اچھا ہے، تو بعد میں اس کو آپ لے کے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اب یہی دنیا کی جب غرور کی بات آئی، دنیا دھوکے دینے والی چیز ہے، تو دنیا کے تعارف میں کچھ جملے ایسے ہیں کہ چند لفظ میں ہم کو ایک پوری بات یاد رہتی. تو کیا ہے؟ دار العمل ہے دنیا، یہاں کام کرنا ہے. یہاں صرف یہ دار الجزا آخرت ہے، یہ نہیں ہے. یعنی یہاں آدمی یہ نہ دیکھے کہ میرے کو خوشحالی ہو، ترقی ہو، میرے اچھے اعمال کا رزلٹ یہاں ملے، یہ نہ دیکھے. یہ دیکھے گا تو مایوس ہو جائے گا. یہاں صرف کام کرتے رہنا ہے اپنے کو. یہاں پر خوشیاں ڈھونڈنا، جزا ڈھونڈنا یہاں نہیں ہے، انعامات ڈھونڈنا یہاں نہیں ہے، خوشیاں ڈھونڈنا یہاں پہ نہیں ہے. جتنی مل گئی اللہ کی طرف سے. خوشیاں جو ہے وہ ہم کو آگے ملی. یہ کام کی جگہ ہے، تنخواہ یہاں ملنے والی نہیں ہے، تنخواہ وہاں ملنے والی ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے بار بار یاد کرنے کی. یہاں کام کرنا ہے بس اپنے کو. دوسرا یہ دار الفنا ہے، اور آخرت دار البقا. ہر چیز یہاں فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہے. اب فنا ہونے والی چیز مجھے لینا چاہیے کہ باقی رہنے والی چیز لینا چاہیے؟ اب ایک آدمی بولا یہ بلڈنگ ہے صاحب، اتنی بڑی بلڈنگ، ہم آپ کو اس کا مالک بنا دیتے، مگر 2 منٹ کے واسطے بناتے. مالک آپ مالک بول کے بول لے سکتے، کسی بھی کمرے میں جا کے کچھ بھی کر سکتے، اس میں آپ لوگوں کو بلا کے بتا لے سکتے، دعوت کر لے سکتے، کیا بھی کر سکتے. 1 گھنٹے کے واسطے بولے سے اس کے آپ مالک ہیں. اس کے مقابلے میں یہ 1 منزل کا مکان ہے، اس میں پوری سہولت وغیرہ ہے. یہ نہیں لیتے بولتے، یہ ہمیشہ کے واسطے دے دیتے آپ کو، تو آپ وہ لیتے یہ لیتے. 1 منزل کا لیتے نہیں، کمپلیکس لیتے. اس کو 2 گھنٹے کے واسطے دے رہے پورا کمپلیکس. وہ نہیں لیے تو یہ پورے کو دے رہے.
ایک فلیٹ دیتے بول رہے، بس یہی چھونا بولتے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ دار الفنا. یہ 2 گھنٹے کا کمپلیکس ہے یہ. اور آخرت کیا ہے؟ دار البقا ہے. مگر یہاں پر کیا ہے؟ وہ ایک کمرہ نہیں ہے، وہ ہے بھی بڑا ہو نہیں، اس سے بہت بڑا بھی ہے، وہ باقی رہنے والا بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بار بار یاد دلانے کے ہیں، سننے سے اس کا اثر ہوتا ہے. اس سے ہاں معلوم سب کو ہے مومنوں کو، مگر یہ یاد دلانے کا ایک فائدہ ہے اس کا. اس کے بعد ہے دار الغرور. اس کے نیچے دھوکے کی جگہ ہے. یہ دنیا دار الغرور ہے، یعنی یہاں خوشیوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اصل دار السرور آخرت ہے. سرور وہ تو خوشی، سچی خوشی وہ تو تم کو یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. جتنی بھی خوشی کے نام پہ یہاں چیزیں مل رہی ہیں وہ دھوکہ ہے. سچی خوشی کی جگہ وہاں ہے. یہ بول رہے کیونکہ وہ تو یہاں پر ایک آدمی بہت کروڑ پتی نظر آتے رہتا، حقیقت میں انہیں دوزخی رہتا. اس کو یہاں دھوکہ ہو رہا کہ میں بہت اچھا ہوں بول، ہمیشہ کی زندگی کے لیے انہیں برباد ہونے والا ہے. یہاں وزیر اعظم بن جاتا، سمجھتا کہ میں اتنے لوگوں کا لیڈر ہوں بول کے خوش رہتا، حالانکہ انہیں مرتے دوزخ میں جانے والا ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں دوزخی ہے، بربادی اس کی قسمت ہے. مگر یہاں کیا دکھ رہا؟ سرسبزی نظر آ رہی. تو یہاں کی جتنی بھی ترقیات ہیں اس کو دھوکہ ہے سمجھنا. سچی خوشی نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے. گل ڈال کے پکڑ رہے ہیں، اللہ میں بھی گل ڈال کے پکڑ رہے. تو گل میں جو کیچوا لگا ہوا ہے وہ روزی ہے کیا؟ وہ نعمت ہے کیا گل میں؟ وہ تو دھوکہ ہے، وہ دکھا کے تم کو پکڑ رہے. تو دنیا جو ہے یہ یہاں کی خوشیاں دھوکہ ہے، اس کے پیچھے دوزخ چھپ کے ہمارا شکار کر رہی ہے. دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوزخ چھپی ہوئی ہے، دنیا کے اعمال کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے، اچھے اعمال کے پیچھے. تو یہاں جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ اصل میں دوزخ ہم کو شکار کرنے کے واسطے کیچوا لگا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہاں کی پوری خوشیاں کیا؟ یہ دنیا کا ہے دار الغرور ہے. یہاں کی عزت کسی کو مل رہی تو اصلی عزت نہیں ہے، دھوکہ ہے. یہاں شہرت مل رہی ہے، اصلی شہرت نہیں ہے، دھوکہ ہے. یہاں دولت مل رہی ہے، اصلی دولت نہیں ہے، دھوکہ ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے امتحان چھپا ہوا ہے. تو دھوکہ ہے نا. جس نعمت کے پیچھے بھی آپ کا امتحان لیا جا رہا، دھوکہ ہے نا. اور جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں دی جائیں گی امتحان نہیں ہے، کھاؤ، اور اس کے پیچھے کوئی اللہ کے ناراض ہونے کا قصہ ہی نہیں ہے. ارے کتنا بھی کھاؤ بندو، ہم کھائے تو انہوں خوش ہوتے رہتے. وہ نعمت ہے، وہ تو نعمت وہ ہے. یہ دھوکہ ہے یہاں کی نعمت. یہ ذرا پوائنٹس یاد رکھیے. اتنی باتیں لکھے تو پھر وہ، مگر اگر یہ پوائنٹس آپ اس طرح کا یاد نہیں رکھے، خالی وہ بعد میں دار الغرور دار السرور ہے بول کے ساتھیوں کو تج بولے تو نہیں سمجھ میں آتا. تھوڑی وضاحت ضروری ہے. یہ پوری وضاحت میں لکھانے بیٹھوں گا تو بہت لمبا ہو جاتا. یہ ہے دنیا کی آخرت کی حقیقت. اب یہ کیا ہے؟ دنیا اب یہ حدیث ہیں یہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر ہے. جناح بعوضۃ، حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ لأنها لا تعدل عند اللہ جناح بعوض. مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نظر میں نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں یہ دولت، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت کی ذری بھی اہمیت نہیں ہے. اس وجہ سے اٹھا کے کافروں کو دے دیتے، خوب دے دیتے رہتے، سمجھے؟ نافرمانوں کو بہت دے دیتے رہتے، اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے. زخرف کے معنی سونا، گولڈ. تو اللہ تعالیٰ سورہ کا نام بھی وہی رکھ دیا، گولڈ بول کے. اس میں ایک آیت ہے کہ اگر پورے لوگوں کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں جتنے کافر ہیں ان سب کے گھر سونے کے بنا دیتا تھا بول کے اللہ تعالیٰ. میرے پاس سونے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، دولت کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں جتنے کافر ہیں، جتنے زانی ہیں، ڈاکو ہیں، جتنے میرے نافرمان ہیں، ان سب کے گھروں کو سونے کے، ان کے کھڑکیوں کو وغیرہ سب چاندی واندی کے کر دیتا تھا. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے میری نظر میں سب چیزوں کی اہمیت نہیں. مگر اس طرح سے میں پورے جو بھی کافر بنتے جو اس کو سونے کا محل دیے تو ڈر ہے کہ سب لوگ ہی کہیں کافر نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں دے رہا ہوں، ورنہ اس کی اہمیت میرے پاس نہیں ہو.
تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہ دنیا. چاہے آپ کتنے کامپلیکس خرید لو، کتنے زمینات خرید لو، کتنا بینک بیلنس کر لو، کچھ بھی کر لو آپ، یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اچھا دوسرا اور کیا ہے؟ اب یہ جملے اپنے کو یاد دلاتے رہنا ایک دوسرے کو، اللہ سے نسبت دے کے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی ہمارے دل کو ایک غفلت سے نکالنے کے لیے کتنے سادے الفاظ میں پیاری بات بول رہے ہیں میرے بھائی. بول کے ساتھیوں کو بول لیتے رہنا، اپنے آپ کو بھی بولنا، گھر میں بھی بولنا. ایسا اتنا غیر سنجیدگی سے نہ بولیں کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے. اٹھا کے فٹ کے ساتھ بیوی کے سامنے مچھر کے پر کے برابر، ایسا نہیں، ایک دم نہیں بولنا. اس کا ایک ماحول بنانا. انہیں کچھ تو پٹاخل کا ایسا بول دیتی، ختم. وہ حدیث کی اہمیت تمہارے دل میں بھی نہیں رہتی. تو ایک ماحول بنا کے بولنا. دیکھو اللہ کے نبی بات کو سمجھانے کے واسطے، اور پہلے سیریس کر کے بولنا، ماحول ایک ٹھنڈا ماحول بنا کے بولنا. اچھا ایک صبح اور ایک شام، یہ حدیث، یہ قرآن مجید کا ٹکڑا ہے کہ تم کو تو یہ زندگی بہت لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے، لیکن جب قیامت میں جب دیکھو کہ پلٹ کے اپنی دنیا کی زندگی کو، تو تم کو ایسا لگے گا کہ ایک صبح گزار کے آیا کیا میں، ایک شام. اتنا مختصر لگے گی یہ زندگی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو یہ جو ہے الگ ٹکڑا قرآن کا ہے، اوپر کا جو ہے حدیث شریف ہے. اس کے بعد یہ ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ بڑے ہیں، میں صرف آپ کو شارٹ میں یاد، اصل میں اپنے کو پورا دلیل تو دینا نہیں ہے جا کے اہل حدیثوں کے سامنے، اپنے دوستوں کا دل جگانا ہے. اس کو واسطے ضروری نہیں کہ ہم عربی الفاظ ہی بولیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم حدیث کا حوالہ ہی بولیں اپنے ساتھیوں میں بولنے کے لیے. اس واسطے میں شارٹ میں اصل مواد دے دیا آپ کو. حدیث کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو بہت ہی ٹاپ کی کتاب ہے، جس میں صحیح حدیثیں ہوتی. وَلِلَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. اور کہ اللہ کے پاس تو معاملہ ایسا ہے کہ آخرت کے بارے میں، آخرت میں جب دنیا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے، نہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے اور پھر دیکھے کہ بما یرجو کتنا پانی لے کے آئی ہو رہا ہے، بما یرجو ڈبا کے نکالو. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، سمندر میں انگلی ڈبا کے نکالو، دیکھو کتنا پانی لے کے آئی. تو جتنا پانی لے کے آئی وہ دنیا ہے، وہ سمندر میں جتنا ہے وہ آخرت ہے. مثالوں سے بات جو ہے دل میں اترتی ہے. پانی پر یہ جو ہے یہ کتاب الزہد ایک مشہور ہے، امام احمد کی حدیث کی کتاب ہے. کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبتی کی حدیثیں جمع کی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. تو یہاں احمد بول کے لکھے، مگر کتاب الزہد بول کے لکھ لو آپ لوگ، یہ ہے نہیں، اس کے نیچے اور ایک کتاب الزہد، وہ ہے امام احمد کی، اس کا ہے وہ حوالہ کتاب الزہد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کیے ہیں اس میں، لا یستطیع احدکم ان یبنی علی موج البحر دارا، کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی آدمی سمندر کی لہروں پر اپنی بلڈنگ نہیں بنا سکتا ہو. سمندر کی لہریں ہیں، اس پر بلڈنگ کیسا بنا دے؟ اب آج کل بنا رہے ہوں گے، جا کے سمندر میں جا کے بنا رہے ہیں. تو حضور آج کل کے حساب سے نہیں بول رہے ہیں، آج کل بنا رہے بھی تو پانی ہٹا کے بنا رہے نا، ڈائریکٹ پانی پہ تھوڑی بنا رہے، ایسے سیمنٹ ایسے سے بنا رہے کہ نیچے جا کے بیٹھ رہی ہو. پھر بھی حدیث برقرار ہے. بعض لوگ ایسا الٹے ایسے کرتے لوگ، آج کل تو بنا سکتے نا بول کے بول رہے. تو حضور اس زمانے کے حساب سے بول رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوسرے آج بھی جو بنا رہے پانی پہ نہیں بنا رہے، پانی کے اندر زمین میں جا کے بنا رہے، پھر وہاں سے بیس لے رہے، یا کوئی ایک مضبوط بیس بنا رہے وہ لوگ. تو یہاں یہ بولنا چاہ رہے کہ پانی کی لہر کیا ہے، اس میں ثبات نہیں رہتا، قرار نہیں، تھوڑی دیر میں ہٹ جاتے رہتی لہر پہ. وہ بھی لہر تو چلنے والی چیز ہے، رکنے والی چیز نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں. تو وہ لہر کے اوپر کیسا تم گھر بنا سکتے بول رہے. ایسے ہی تمہاری یہ دنیا ہے بول رہے، یہ دنیا بھی لہروں کا سلسلہ ہے، ایک عارضی ہے ایک دم. کب مرتے معلوم ہے. اب کورونا میں جوان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، کب معلوم ہے. تو جانے کی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے. تو کیا تم میں سے کوئی لہروں پہ گھر بنا سکتا ہے کیا؟ تو یہ تمہاری دنیا بھی ایسی ہی چیز ہے
اس واسطے اس پہ مستقل ٹھکانہ مت بناؤ، اس کو قرار مت بناؤ، اس کو اپنی منزل مت سمجھو، یہاں سب جمنے جمانے کی فکر مت کرو۔ یہ کتاب الزہد ہے، تو اتنا تو لکھ لیا نا آپ لوگ؟ تو اس میں تو بہت مواد ہے، آپ لوگ اتنے کو تو ذرا ذہن نشین کر لیجئے، ساتھیوں میں بولنا وغیرہ شروع کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ہے اس کو یہاں پر کیوں بول کے لکھ دو، یہ کہ جیسے ہے نہیں، یہاں کیوں قرآن ہے بولے اس میں کر کے قرآن میں سے ہے، اور وہ جو ہے یہ جو برابر ہے نہیں، اس کے بعد ہیچ لکھ دو، حدیث ہے وہ، کیا ہے وہ؟ آخرت کے مقابلے میں مکھی کے پر کے بر کی حدیث کا حوالہ ہے کیا؟ خیر اس کا حدیث تو ہے وہ، مگر اس کا حوالہ یہاں نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد اور کیا ہے؟ اوپر ہے نا، اس کے بعد ڈال کے کیوں بول کے لکھ دو، قرآن ہے بول کے تو سمجھ میں آتا، وہ میں بعد میں بولتا ہوں۔ یہ نازعات ہے، یہ ہاں یہاں نازعات کیوں لکھ کے بولا کہ نازعات 30ویں پارے کا دوسرے سورے میں ہے، نازعات میں ہے۔ یہ آپ کو جو لکھایا جا رہا ہے یہ بار بار استعمال کرنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے ہے، اس میں سے کوئی بات بھی آپ کی نئی سنی بھی نہیں ہے، مگر اس کو آپ یوز کرنے کے لیے لکھیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، ساتھیوں کو بار بار دہرانے کے لیے۔ ایسے اور جو ضروری موضوعات کی ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا لکھائیں گے، کیونکہ سبق ہے اس لیے میں بہت لکھایا تو فائدہ نہیں، اس کو اچھی طرح۔ اب آپ لوگ کیا کرنا، اسی پہ اگر آپ لوگوں کا اب ہلکا ہو گیا، آنے ابھی پھر کچھ بیٹھنے والے ہیں، وہ کچھ اور کچھ بول کے بیٹھتے ہوں گے نا، اس سے پہلے دہرانے کو علمی حلقہ ہونے کے بعد کیا کرنا، ناشتے کے بعد اٹھ کے نہیں چلے جانا، اب اس لیے اب دوسرے کام نہیں ہے نا دعوت، پھر بیٹھ کے اس پہ میں جیسے سمجھایا وہ سمجھا لینا آپ لوگ۔ ابھی کھانا کھا لے کے جا کے کیا کرتے آپ، اب خالی اب ایسے لے کے گئے نا، پھر 3-4 دن کے بعد اٹھا کے دیکھو تو اس میں تاثیر نظر نہیں آتی آپ کو۔ اس کی میں جو تشریح کرا نا، وہ تشریح کے ساتھ بولیں گے تو آپ کو تاثیر رہتی، اس وجہ سے آپ اس کو لے کے اپنے حلقے میں ڈسکس کرو، دو ساتھی، اس کو کیسا سمجھانا اپنے نفس کو بول کے۔ یہ آپ کھانے کے بعد تھوڑا پھر ہلکا لگا کے کیجئے، ہاں تو یاد رہتا تھوڑا، پھر بیچ میں بھی اب آپ ٹارگیٹ بنا لو، یہ بات ہے میں ہم لوگ دنیا کے بارے میں پوائنٹس لکھے بول کے بیوی کو بھی جائے گا سناؤ، اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ تشریح، دیکھو یہ کتنی حکمت کی بات ہے بول کے، ضرورت کی چیز ہے۔ کسی دوست کو بھی پکڑ لو، ہفتے میں ایک دوست کو سنائیں گے، 2 دوستوں کو سنائیں گے، پھر دینی دوستی کے حلقے والوں کو سناؤ۔ اس طرح سے یہ چیز آپ کی مستقل استعمالی چیز ہو جانا، زبان پہ رہنا، آپ کے بار بار بول سکنا، آپ اتنا دماغ میں تازہ رہنا کہ یہ بار بار آپ بول سکیں، صحیح تازگی کے ساتھ بول سکیں۔ تو یہ آپ بار بار ان باتوں کو بولیں گے تو جب جا کے اس میں روانی ہے۔ جب جماعت کے اندر آدمی مؤثر تقریر کرتا، زبردست، ان کیا ہے زندگی بھر ایک ہی تقریر کرتے رہتا، بہت پاور سے کرتا ہے، اس واسطے بار بار کرنے کی وجہ سے۔ تو جو چیز بار بار بولی جاتی نا، جب جا کے اس میں کمانڈ آتا۔ ایسی کاپی میں رکھ لیں گے، ایک دم کسی کے سامنے کب تو بھی اٹھا کے بولنا شروع کریں گے تو روانی نہیں آتی، بولتے بولتے اس کے اندر روانی آتی۔ تو یہ مواد آپ کو بار بار استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے، خالی کاپی میں نوٹ بک کے واسطے نہیں دیا جا رہا۔ تو آج بھی بولیے، گھر میں اہلیہ کو بولیے، پھر کسی اور رشتہ دار دوست کو بولیے، پھر دینی دوستوں کو پھر ہفتے کے بیچ میں بھی بولیے، ہم لوگ یہ سبق لیے دنیا کے بارے میں، یہ حدیثیں ہیں، دیکھو بھائی میں بھی دل میں اتارنا چاہ رہا ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں بول کے آپ سناؤ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے ناشتے کے بعد بھی آپ لوگ پھر سے حلقہ لگا کے اس پہ ڈسکس کیجئے، اس لیے کہ کوئی دعوت کو جانا نہیں ہے اور کوئی کام حل نہیں ہے۔ دوسرے بھائی، اب یہ ساتھیوں کو، کتنے ساتھی ہیں؟ ابھی کافی کم ساتھی ہیں۔ اپنے اپنے ساتھیوں کو پھر سے تازہ دم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہر ایک کو میں ہی ذمہ دار ہوں سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ سب دائی ہیں، اور ہم کب تک حالات کا انتظار کریں گے؟ کورونا بالکل ختم ہو جائے گا تب جا کے ہم پرانا ماحول لائیں گے، وہ تو کورونا کا کوئی بھروسہ ہے گا؟ کوئی بھی بھروسہ نہیں دلا رہا اس کا۔ اس واسطے اب ہم انتظار نہیں کر سکتے، اب تک بہت ٹائم چلا گیا، بہت وقت چلا گیا۔ اب ہماری نارمل سرگرمیاں شروع ہو جانا ضروری ہے۔ اب کہیں لوگ احتیاط کر رہے کیا؟ آپ بازار میں کہیں دکانوں پہ احتیاط ہو رہا کیا؟ حکومت کی میٹنگوں میں احتیاط ہو رہا کیا؟
اب جو احتجاج چل رہا کسانوں کا، کہیں احتیاط ہو رہا کیا؟ لوگ لیڈر سے جا کے مل رہے، آج کے اخبار کے اندر بھی جو ہے خود لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، کرسیاں لگے ہوئے ہیں. تو احتیاط کرنے کی حد ہوتی، تھک گئے تو کیا کریں گے؟ حد ہوتی، زندگی بھر تو کرنے رہے، مارے تو مارے، اس کی ایسی تیسی تو نارمل تو جیں گے بول کے رہتا ہے. تو کیا ہے، مسجدوں میں بھی آہستہ آہستہ لگ کے کھیلنا شروع کر دیے. تو اب ہم لوگ کب تک، موت جس دن ہے وہ موت کا ایک دن مقرر ہے. رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ مرتوں کیا ہے کہ رات بھر جاگ رہے، کاہے کو رات بھر سو جاؤ بھائی، آتے اس ٹائم پہ آتی. تو ایک حد تک پابندی کرنے کا ایک حد رہتی ہے. اب کیا کریں گے، لمبا جا رہا ہو. اس واسطے اپنے ساتھیوں کو سب کو بولنا ہے، چلو نکلو میدان میں، نکلو میدان میں، جو مرتے سنے مرتا، بچتے سنے بچتا ہو. لوگوں میں بھی، اندر جسم میں بھی طاقت آ گئی ہوں گی. البتہ بوڑھے لوگ احتیاط کرے تو تھوڑا بہت چلتا، باقی لوگ احتیاط کرے تو کیا. تو بہرحال آپ لوگ دعا بھی کر کے جائیے کہ پھر سے پورے حلقوں کی اپنے اپنے حلقے میں تازگی آنا ہے. پورے ساتھیوں کو اندر سے خوف نکال دینا ہے اور بولنا ہے کہ چلو بھائی شروع، رائٹ. آ کے دور بیٹھنا ہے، بیٹھو مگر آؤ ضرور. تو سب مل کے محنت کریں گے بھائی. دیکھیے 3 ہفتے ہو گئے، 3-4 ہفتے ہو گئے، اتوار کا نظام شروع ہو گئے. تو ہم کو امید تھی کہ 2-3 ہفتے میں پورے ساتھی آ جائیں گے. تو ابھی نہیں آئے کیوں؟ تو ہم لوگ محنت نہیں کرے اس پہ. تو ہر نقیب اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتے ہوئے پوری پھر سے تعداد آئے، اس کی محنت شروع کر دیجئے. سب کے اندر سے خوف نکالیے اور اعمال کی فکر پیدا کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین. اے زمین و آسمان کے مالک، اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، جنت کا وعدہ سچا ہے. اللہ ہمیشہ رہنے والی آخرت سچی ہے. اے اللہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اللہ یہ دنیا ایک سفر ہے. اللہ یہ حقیقت ہے. اللہ ہمارے رگ و جاں میں بسا دیجئے. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ دنیا کے دھوکے سے بچائیے، دنیا کو مقصود بنانے سے بچائیے، دنیا کی خواہشات میں آخرت کو بھول جانے سے بچائیے. اے اللہ آپ کے دیدار کا شوق عطا فرمائیے، جنت کو حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائیے، دوزخ سے بچنے کی فکر نصیب فرمائیے. اے اللہ اچھے اخلاق سے محبت پیدا فرمائیے. اے اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرمائیے. اے اللہ نیکیاں خوب جمع کرنے کا شوق عطا فرمائیے. نیکیوں کو ہی اپنی دولت سمجھنے والا بنائیے. اے اللہ جب لوگ بلڈنگیں اللہ بنا رہے ہوں اور لوگ جب اللہ دولت جمع کر رہے ہوں، ہم کو خوب نیکیوں سے اللہ نیکیاں جمع کرنے کا شوق عطا فرمائیے. ہر گھنٹے اور ہر وقت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا شوق عطا فرمائیے اور اپنے ساتھیوں کو نیکی پہ ابھارنا آسان فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے. اے اللہ غفلت سے جو سستی آتی ہے اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. لاہو و لعب سے، تماشوں سے، فون کے غلط استعمال سے دل پہ جو زنگ آتا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. دل میں جو سختی آتی ہے اس سے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے سے، مزوں سے جو دل میں سختی آتی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ زندہ دل عطا فرمائیے. اے اللہ آنکھوں والا دل عطا فرمائیے، دیکھنے والا دل عطا فرمائیے، سچائی کو ہر وقت دھیان میں رکھنے والا دل عطا فرمائیے. اے اللہ غفلت سے دور فرمائیے، شیطان کی مکاریوں سے اللہ محفوظ فرمائیے، نفس کی چال بازیوں سے، اے اللہ اس کی سستی سے، اے اللہ اس کی بہانہ بازیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو آپ کا سچا بندہ بنا دیجیے. اے اللہ دینی دوستی کے حلقوں کا یہ کام ہے. اے اللہ اس میں تاثیر پیدا فرمائیے. اے اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے، ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ امت کی مضبوطی کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ انہیں دینی دوستی میں اللہ جان ڈال دیجیے. اللہ سب ساتھیوں کو اللہ اس کی محبت نصیب فرمائیے. ہم کو اس کام کی سچی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کام کو دل پہ اچھی طرح کھول دیجیے. اللہ اس کے نفع دل پہ کھول دیجیے.
اس کے لیے وقت اور محنت لگانے کا شوق عطا فرمائیے، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائیے، ہم جن سے بات کریں ان کے دل کو نرم فرمائیے۔ اے اللہ اس کام کو امت میں خوب سے خوب پھیلانے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائیے، اس کا سلیقہ عطا فرمائیے، سستی کی زندگی سے بچائیے، مایوسی کی زندگی سے بچائیے، آنکھ بند کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی زندگی سے بچائیے۔ اے اللہ اوقات ضائع کرنے والی اے اللہ کمزوری کی زندگی سے بچائیے۔ اے اللہ ہمت سے جینا سکھا دیجیے، ہر وقت اے اللہ اچھے اونچے مقاصد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی طبیعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو بلند کر دیجیے، اے پہاڑوں کو مضبوطی دینے والے اللہ ہم کو مضبوطی عطا فرمائیے۔ اللہ ستاروں کو بلندی دینے والے اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری کائنات میں نور پھیلانے والے اے اللہ ہماری زندگی میں نورانیت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اپنے چوکھٹ سے جوڑے رکھیے، اپنے راستے پہ جمائے رکھیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے، ساری امت پہ کے حال پہ رحم فرمائیے، ہم سب کے گھر والوں پہ رحم فرمائیے، ہم سب کے بیوی بچوں کو رشتہ داروں کو اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، ان سب کو ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کا شوق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو بیماریوں سے بچائیے، اے اللہ لڑائیوں سے بچائیے، چپخلشوں سے بچائیے، اے اللہ غفلتوں سے بچائیے، ہمارے گھروں کو گناہوں سے بچائیے، غفلت کے ماحولوں سے بچائیے، اے اللہ دنیا کی جادوگری میں پڑنے سے بچائیے، اے اللہ ہمارے سب گھروں کو دین کے مرکز بنا دیجیے، سکون کی جاگیر بنا دیجیے، اے اللہ نورانیت کے اللہ مرکز بنا دیجیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ عالم میں جو سارے فتنے آ رہے ہیں ہم کو ہمارے متعلقین کو بچائیے، اللہ وقت کے فتنوں سے ہم کو بچائیے، ہر حال میں ہمارے ایمان و عمل کو اللہ محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔